السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشرف جاوید ملک اور آج بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے ہم، اور موضوع ہے علم العروض۔ ناظرین، ہمارے ہاں بہت سے ایسے تخلیق کار موجود ہیں جنہیں شاعری کا شوق ہوتا ہے، شغف ہوتا ہے، اور شاعری فطری طور پر ودیعت کردہ ایسا ایک ملکہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے جو حساس طبع لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے رب کی طرف سے جس کی برکات یہ ہیں کہ جو بھی شاعر ہے، تخلیق کار ہے، وہ اس سے زیادہ کہیں مصور بھی ہوتا ہے۔ اس کی تصور کی جو قوت ہے وہ بہت زیادہ کمال کی ہوتی ہے۔ اس کا جو مشاہدہ ہے وہ کیپچر کرتا ہے آس پاس کی دنیا کو، لوگوں کے احساسات کو، لوگوں کے رویوں کو، وہ ہر بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لوگ جہاں شروع کرتے ہیں وہ وہاں ختم کر چکا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اگر مذہب کی طرف جائیں، روحانیت کی طرف جائیں، تو وہ اپنے تصور میں ہی کعبہ سے ہو آتے ہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا تصور کر لیں، وہیں بس جاتے ہیں، اور وہ خطہ ان کی روح میں بس جاتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو تخلیق کا باعث ہوتی ہے، اور تخلیق موزوں تب ہوتی ہے، رواں تب ہوتی ہے جب اس کے اندر ایک ترتیب موجود ہو، جب اس کے اندر ایک وزن موجود ہو۔ شاعری میں خاص طور پر جب ہم نظم کی بات کریں، پابند نظم ہے یا آزاد نظم ہے، دونوں میں علم عروض کا استعمال ہوتا ہے۔ پابند نظم میں باقاعدہ طور پر ہوتا ہے، آزاد نظم میں بھی ویسے ہوتا ہے۔ آزاد نظم میں فرق اتنا ہو جاتا ہے یا آ جاتا ہے کہ آزاد نظم میں بحریں چھوٹی بڑی ہو جاتی ہیں اور ارکان کم یا زیادہ ہوتے جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک ترتیب اور توازن کا حسن موجود رہتا ہے شروع تا آخر۔ غزل میں بھی غزل کا ہر شعر الگ ایک مضمون بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن بحر میں قافیہ ردیف کے ساتھ وزن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وتد مجموع ہے، وتد مفروق ہے، سبب خفیف ہے، سبب ثقیل ہے، بہت سارے ایسے اصول ہیں جو عروض کے علم میں برتے جاتے ہیں، ان کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایسے علم عروض میں بحر، ارکان، اور اس کے بعد اجزاء کے علاوہ اس میں مختلف حروف کی اقسام کو دیکھا جاتا ہے۔ فاصلہ صغریٰ ہے، فاصلہ کبریٰ ہے، اور ہیئت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں حروف کی جو اقسام ہے، تو ان میں حروف کی جو اقسام ہے مسمتہ ہے اور مصوتہ ہے، ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان بحور کو پرکھنے کے لیے تقطیع کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے، عمل تقطیع سے گزرنا ہوتا ہے، اور تقطیع جو ہے وہ مختلف بحروں کے وزن کو چیک کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور مختلف بحروں پر ہم پرکھتے ہیں وزن کو، جیسا کہ بحر متقارب، مسمن، سالم الارکان، اس طرح کی مختلف جو بحریں ہوتی ہیں، تو ہم ان پر ان کو پرکھتے ہیں اوزان کو۔ تو آئیے آج ہم آغاز کرتے ہیں
علم العروض کے حوالے سے اپنی گفتگو کا۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اپنی اس پہلی گفتگو میں، وہ ہے علم العروض۔ علم العروض وہ علم ہے جس میں کسی کلام کے موضوع یا غیر موضوع ہونے پر بحث کی جاتی ہے، علم العروض کہلاتا ہے۔ علم العروض میں آج تک 19 بحور دریافت ہو چکی ہیں۔ ان 19 بحور میں سے 16 عربی بحور کی دریافت ہے، خلیل بن الاحمد المعروف ابن العربی نے کی، جبکہ باقی جو 3 بحور ہیں وہ اجمی ہیں، جنہیں مولوی نیشا پوری نے دریافت کیا۔ ناظرین، علم العروض میں بحر سب سے پہلی خاصیت ہے جس پر ہم توجہ کرتے ہیں۔ عروض کی بنیاد بحور پر ہے، اور بحر سے ہی ہم کسی کلام کے موضوع یا غیر موضوع ہونے کا پتہ کرتے ہیں۔ بحریں ارکان سے بنتی ہیں۔ ایک قسم کے ارکان کو بار بار استعمال کر کے یا مختلف ارکان کو آگے پیچھے استعمال کرتے ہوئے ایک موضوع کلام حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم اس کلام کو بحر کہتے ہیں۔ اب اس بحر کے اب سوچتے ہوں گے ارکان بھی ہوں گے۔ ہاں، بحر کے جو ارکان ہیں، علم العروض میں کل 10 ارکان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہی 10 ارکان کے گھمانے سے بحر وجود میں آتی ہے، اور وہ 10 ارکان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا ہے فاعل، دوسرا ہے فعول، تیسرا مفاعیل، چوتھا فاعلات، پانچواں مستفعل، چھٹا متفاعل، ساتواں مفاعلۃ، آٹھواں فاعلات، نواں ہے مفتعل، اور آخری ہے 10واں مفعولات۔ تو یہ 10 ارکان ہیں جو علم العروض میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم اس ساری گفتگو میں ابتدائی 6 بحور پر ہی بحث کریں گے، اور یہ 6 بحور ایسی ہیں جن کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے شاعری میں، اور باقاعدہ طور پر اساتذہ سے اس علم کو سیکھا جاتا ہے، اور ہمیں بھی بہت وقت لگا۔ یہ بنیادی 6 بحور ہم نے اپنے استاد سے سیکھیں، مشق کی، اور ترتیب کے ساتھ اپنی یادداشت میں ان ساری باتوں کو محفوظ کر لیا۔ یہاں ایک اور بات بھی انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ علم العروض کے جو مباحث ہیں، یہ پورا ایک سوال بنتا ہے، اور یہ سوال BS اردو کے پرچہ اردو کے حوالے سے اس پرچے میں علم العروض کو شامل کیا گیا ہے، اس سوال کو شامل کیا گیا ہے۔ تو ان طلبہ کے لیے جو BS اردو کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، BS اردو کے طلبہ ہیں، یہ بحث انتہائی اہم ہے۔ وہ اس بحث کو سن سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اور تحریر میں لا سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے بنیادی گفتگو کی، یہ پہلی قسط علم العروض کے حوالے سے تھی، جس میں ہم نے علم العروض کا تعارف کروایا، بحر کا تعارف کروایا، اور علم العروض کے جو بنیادی 10 ارکان ہیں ان پر بات کی۔
اس سے اگلی قسط میں ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔